ایک سوال بہت ضروری ہے. جی جی. یہ فہم سلف کے حوالے سے آپ کا کئی سال پہلے کا ایک قول، پرانا قول، اچھا جی. جسے بعض لوگوں نے بہت کنٹروورشل بنایا اور متنازع بنا کر پیش کیا، ان میں سر فہرست تو مرزا محمد علی جیلمی تھا. اچھا جی. اس کا تو میں نے جواب دیا تھا الحمدللہ، بڑی ایک ویڈیو تھی گھنٹے سے زیادہ کی. صحیح. کہ فہم سلف بامقابلہ بابوں کی تقلید، یعنی بابوں کی تقلید اور چیز، فہم سلف اور چیز ہے. وہ قول یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ 1000 آیات بینات بھی ہوں کسی مسئلے پہ، یعنی کسی کو لگ رہا ہو یا ہمیں لگ رہا ہو بڑی واضح ہیں، سلف صالحین کا فہم ہمیں بظاہر اس کے خلاف لگ رہا ہو، تو ہم سلف صالحین کے فہم کو لیں گے. 1000 آیات بینات سے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ ہم نہیں لیں گے. اس قول کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ قول کس تناظر میں تھا؟ کیا آپ 1000 آیات بینات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے انکاری ہیں؟ پھر تو مرتد کافر ہوں جی اگر انکاری ہوں. استغفر اللہ الیاذ باللہ. اب صاحب میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 1000 آیات ہوں، ان سے ایک مسئلہ واضح ثابت اور اسلاف امت میں مسئلہ نہ ثابت کیا ہو. میں یہ کہوں گا کہ 1000 آیات تو حق ہیں. اب میرے فہم کا قصور ہے، میرے علم کا قصور ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے. اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے. جی بالکل. یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے اہل حدیث مسئلہ کی، امتیازی حیثیت سے ایک بات ہے اہل حدیث مسئلہ کی. یہ اپنی طرف سے قرآن و سنت کے مفاہیم نہیں بیان کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات، یہ حدیثیں جو بخاری مسلم کی ہیں، یہ مسند احمد کی ہیں، یہ دیگر کتب حدیث میں ہیں، یہ محدثین کی ہیں. جی بالکل. محدثین کا ان لڑائیوں میں موقف کیا ہے وہ بیان کر دے بس. وہ امام ابن شیبہ ہوتا، وہ امام بخاری ہوتا، وہ امام مسلم ہوتا، وہ انہوں نے کوئی ایسی ویسی تبویب کر دی ہو، انہوں نے ایسا کوئی بتایا ہو، ایسی تو بات نہیں ہے. وہ تو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ان میں ٹانگ نہ اڑاؤ، ان میں زبان کھولو گے تو عمل برباد ہو جائیں گے، برے بن جاؤ گے. یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے. صحابہ ان کی ہستی اور ان کی عظمت اور مرتبہ مقام کو پہلے جانو کہ آپ کن انسانوں کے متعلق بات کر رہے ہو اور کس دور میں رہ کر رہے ہو، تمہاری علمی پوزیشن اور حیثیت کیا ہے، تمہارا تقوی اور ورع کیا ہے. پہلے تم یہ تو دیکھو کالے دل والو، اور اس کے بعد محدثین کے حوالے سے بات کرو اور صحابہ کے حوالے سے بات کرو. جی. یہ مثال کے طور پر مرزا قادیانی، اس نے 30 آیات پیش کی ختم نبوت، اجراء نبوت پر. بھئی نبی آ سکتا ہے جی، یا میں نبی ہوں، اپنی نبوت اس نے 30 آیات پیش کی ہیں. اب وہ اگر 1000 آیتیں بھی پیش کرے تو کیا ہم 1000 آیتیں پڑھنے جائیں گے اس کے کہنے پہ کہ شاید نبوت جاری ہو، اس کی آیتیں پڑھ لیں، پھر تو ہم مرتد ہو گئے. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ صحابہ نے بھی پڑھی ہیں، محدثین نے بھی پڑھی ہیں، ائمہ دین نے بھی پڑھی ہیں. وہ یہ بات نہیں کرتے جو مرزا کرتا تھا. جی جی. تو یہ بات کیسے کوئی بندہ ہماری طرف منسوب کر سکتا ہے کہ وہ جی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. صرف ایک متفقہ بات ہے، اسلام کا ایک متفق عقیدہ ہے. جی جی. اس کے خلاف ہمارا ایک دماغ میں بات آتی ہے، یہ نہ یا سے یہ ثابت ہوتا ہے. ہمارے سلف وہ ثابت نہیں کرتے، یہ اس کے برعکس ثابت کرتے ہیں. تو ہم آیات کو تو حق ہی کہیں گے نا، لا شک ولا ریب. مگر جو ہمیں سمجھ آ رہی ان آیات سے ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو چھوڑیں گے، اپنی سمجھ کو بالکل نہیں. یہی مسلک اہل حدیث بھی یہی ہے، مسلک اہل حدیث بھی یہی ہے. باقی دنیا میں آپ سب جتنے بھی گمراہ، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، یہ روافظ ہیں، اپنا پورا دین قرآن سے، بخاری مسلم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ حالانکہ وہ تو اہل باطل، اہل کفر ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو، لیکن دلائل تو قرآن حدیث سے دیتے ہیں. اس طرح قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، برے لوگ ہیں، دوسرے تیسرے لوگ ہیں. دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی ہے جی شروع سے. مطلب جہمیہ تھے، عذاب قبر کے منکرین تھے. اب عذاب قبر کے جو منکرین ہیں وہ کتنی آیات پڑھ لیتے ہیں جی. جی جی. وہ تو بہت ساری آیات پڑھ لیتے ہیں. اب عذاب قبر کا کوئی منکر کہے کہ میں قبر کے عذاب کا انکار جو ہے وہ قرآن کی 100 آیات سے ثابت کروں گا یا 1000 آیات سے ثابت کروں گا، ہم اس کے کہنے پہ قرآن کی 100 یا 1000 آیتیں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے. اسی طرح قادیانی کے کہنے پہ ہم 1000 آیات پڑھنے نہیں جائیں گے کہ شاید نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی طرح رافضی کوئی کہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر رضی، ان کے ارتداد پہ میرے پاس اتنی آیتیں ہیں،
تو ہم اس پر لعنت بھیجیں گے. آیتوں کو تو ہم برحق مانتے ہیں, اس کے کہنے پہ ہم ابو بکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو جانچنے کے لیے آیتیں نہیں پڑھیں گے. جی مراد یہ تھی. ہم امت کے اتفاقی فہم کو اور انہوں نے جو اللہ رسول کی مراد کو پایا اس مراد کو دیکھیں گے, یا دوسرے لفظوں میں امت کے اجماع کو دیکھیں گے. ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو امت کا اجماع ہے نا آپ صاحب, وہ قرآن و سنت کی پاسبانی کرتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اگر ہم اجماع امت کو نہ مانے نا, اجماع امت کو نہ مانے تو ہمارے پر اسلام ہی نہیں رہ جائے گا. جی ایسے ہی. مطلب کہ یہ ایک گمراہی کا راستہ کھولنا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مطلب کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھیں گے. یہ تو کوئی گمراہی کہہ سکتا ہے نا جی. جی جی ہم کہتے ہیں گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ اختیار کر لیں جو رب العالمین ہمیں راستہ دکھائے, وہ سبیل مومنین ہے. ہر بدعتی شخص جس کا مطلب کہ جو بھی بدعتی ہے, ہم اس کو یہ کہتے ہیں بھی اپنی بدعت کو ہمیں ادھر لا کے دکھاؤ. سبیل مومن مثال یہ عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے. جی جی. ہم کہتے ہیں سبیل مومنین میں ہمیں یہ ثابت اب وہ آیات تو وہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیگر, باقی بھنگڑے ڈالنے پہ آیتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں بھئی جب ہمارے علماء بڑے زور سے زور خطابت میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا تو صحابہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی دفعہ آیا, ان کے عمر رضی اللہ کے دور میں اتنی دفعہ, عثمان رضی علی رضی اللہ کے دور میں, تو کیا وہ صحابہ کی تقلید کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. وہ سبیل المومنین کی, وہ فہم سلف کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. یہی دعوت ہماری. اس طرح آپ سب کئی گمراہ ایسے ہیں نا, ملحد ہیں, جو کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز قائم کرنا نہیں بلکہ اسے مساوات قائم کرنا ہے, حقوق کی برابری ہے اس سے مراد. جی جی. وہ جتنی آیات نماز سے متعلق ہے نا, صلاۃ سے متعلق, ان کی یہ تعبیر کرتے ہیں. حدیث کو تو مانتے ہی نہیں. حدیث کو مانتے نہیں. اب ان کو ہم کیسے کہیں گے کہ تم غلط ہو؟ ہم تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے ہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں. بلکہ اگر بعض ایسے منکرین حدیث بھی ہیں کہ وہ رکوع سجدے کی حد تک مانتے ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی کی باقی جو جتنے ان کے منہ کی بات ہے نا, وہ کہیں گے بھئی مطلب رکوع کی یہ تعبیر ہے, سجدے کی یہ تعبیر ہے, نماز کی یہ تعبیر ہے, زکوٰۃ کی اور حج کی یہ تعبیر ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو متفقہ فہم ہے نا جی, جب تک اس کو نہیں مانیں گے نا, یعنی مسلک حدیث کو, جس بات پر محدثین جمع ہو گئے, متفق ہو گئے, وہ حجت ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ نماز پڑھتے تھے اس طرح ہم پڑھتے ہیں, تو اگر ان کا کوئی اور مطلب ہوتا تو صحابہ ایسے کیوں پڑھتے, تابعین کیوں کرتے ہیں, یہی مسئلہ اہل حدیث ہے جی.